بزرگوں کے ہاں ذکر کو اتنی اہمیت اس لیے حاصل ہے کہ یہ کرنے والے کے لیے ہی ہے، بس اس کا کوئی اور انداز وہ بنائے وہ ذکر نہیں ہو سکتا۔ مثلا آپ کو شیخ نے جو ذکر دیا ہوا ہے، کو کہا گیا ہے کہ آپ نے سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہے، آپ نے دل کی دھڑکن سے کرنا ہے، علیحدہ بیٹھیں تسلی سے ذکر کریں اور صحیح وہی ترتیب بنائیں جو اللہ والوں نے آپ کو سکھائی ہے۔ آپ کہہ لیجیے میں اس کی جگہ 100 نفل پڑھ لیتا ہوں، میں اس کی جگہ قرآن پاک زیادہ پڑھ لیتا ہوں، میں اس کی جگہ حضرت صاحب کے پاؤں دبا لیتا ہوں، میں اس کی جگہ یہ کر لیتا ہوں، وہ کر لیتا ہوں، وہ فلاں کام کر لیتا ہوں، ذکر کے 15 منٹ نہیں نہ دیے تو وہ کمی پوری نہیں ہو سکتی ساری زندگی۔ آپ بے شک پڑھتے رہے 100 نفل، آپ 1000 صورتیں پڑھ لیں، آپ سارا دن مسجد میں رہیں، آپ جائیں کعبہ میں جا کے نا عمرہ حج بھی کر رہے ہیں، آپ نے وہ 15 منٹ جب 10 منٹ 5 منٹ نہیں ذکر کیا اس کا رنگ نہیں چڑھنا۔ قرآن میں پہلے اللہ نے فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ حج بھی بڑا ہے، نماز بھی بڑی ہے، کہا نہیں، تم کہو ذکر جیسی کوئی چیز ہے دنیا میں وہ کوئی نہیں ہے، اکبر۔ اور جب اکبر کا لفظ لگایا تو یہ صرف اپنی ذات کے لیے بھی لگایا ہوا ہے، اللہ بھی اکبر ہے، مجھ سے بھی بڑا کوئی نہیں ہے۔ اور ادھر اپنے ذکر کو بھی کیا کہا، بولو اکبر۔ ذکر والے کی زبان سے تاثیر پیدا ہوتی ہے، وہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔